وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ بالصلوات پڑھنے بر محمد و آل محمد۔ حاضرین گرامی کو بھی دی اور اس سے پہلے تورات والوں کو، اور اب یہ قرآن مجید ہماری کتاب ہے تو 3 آسمانی کتابوں میں یہ بشارت آئی، اور وہ کہ زمین کے جو وارث ہیں وہ میرے صالح بندے ہیں۔ امام زمان اجل اللہ فرج الشریف کے بارے میں ہمارے علماء اور ماہرین یہ فرماتے ہیں کہ 300 سے زیادہ آیات قرآن مجید کی ان کے بارے میں نازل ہوئی۔ کسی بھی ہستی کے بارے میں اتنی زیادہ کثرت سے آیات الہی نازل نہیں ہوئی جتنی امام مہدی صلوات اللہ علیہ کے بارے میں، اور تقریباً 2000 سے زیادہ احادیث ہیں شیعہ سنی کتابوں میں کہ جو فرزند زہرا کے بارے میں، جنہوں نے دنیا کا اقتدار اور دنیا کو عدل و انصاف سے بھرنا ہے، شرق و غرب پر الہی علوی فاطمی حکومت برپا کرنی ہے۔ انسان کا چونکہ اصلی زمانہ جو ہے وہ مولا کے دور سے شروع ہوگا۔ ابھی لوگوں نے صحیح انسانی حکومت کو نہیں دیکھا۔ کل بھی میں نے اشارہ کیا تھا، ہماری تاریخ میں بہت ساری حکومتیں آئیں لیکن اللہ والے لوگ بہت کم رہے حکومتوں پر۔ اکثر ظالم، فاسد، شیطان، حیوان ٹائپ کے لوگ جو ہیں، اپنی پوجا کروانے والے، اپنے مفاد کو چاہنے والے، ان لوگوں کی حکومتیں ہیں۔ ابھی بھی ایسا ہے دنیا میں۔ اس لیے یہ جو زمانہ جس سے ہم گزر رہے ہیں، یہ زمانہ وہ نہیں ہے کہ جس کی آرزو انسان رکھتا ہے۔ کوئی بھی اپنی زندگی سے خوش نہیں ہے۔ انسانی زندگی درد و رنج سے بھری ہوئی ہے، قتل و غارت سے، حقوق کی پامالی سے ہم اس دور سے گزر رہے ہیں۔ لیکن ہمارے دلوں میں کیا خواہش ہے؟ کاش کوئی ایسا زمانہ ہو کہ کوئی ایسا انسان ہم پر حاکم ہو کہ دنیا میں عدل ہو، دنیا میں سکون ہو، دنیا میں آسائش ہو، لوگ ایک دوسرے کو حق دیں، نہ کہ ایک دوسرے کا حق پامال کریں، لوگوں میں جہالت ختم ہو، حماقت ختم ہو، خرافات ختم ہو۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہماری فطرت میں ہیں، جس کی ہم تمنا کرتے ہیں، یہ کب پوری ہونی ہے؟ یہ اسی امام زمان اجل اللہ فرج الشریف کی حکومت سے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اسی لیے تو عرض کر رہا ہوں کہ یہ وہ حکومت ہے جس کی زبور میں بشارت، حدیث یہ کیا بتا رہی ہیں؟ یہ بتا رہی ہیں کہ ایک ایسا دور آنے والا ہے کہ جس کی خبر پروردگار نے گزشتہ نبیوں کو بھی دی، گزشتہ امتوں کو بھی دی اور ہماری امت کو بھی۔ اور آپ دیکھیں کہ اول اسلام جب شروع ہوا، زمانہ صدر اسلام، اسی وقت سے رسول اللہ نے بشارت دینی شروع کر دی، لوگوں کو بتانا شروع کر دیا کہ اے لوگو، یہ جس اسلام کی میں بات کر رہا ہوں، یہ جو دین تم تک پہنچا رہا ہوں، یہ دین پہنچا رہا ہوں، لیکن یہ جلوہ گر میرے بیٹے مہدی کے زمانے میں ہوگا۔ یہ وہ دین جس کا قرآن میں 3 مقام پر ذکر ہوا کہ لِیُظْہِرَ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، اسلام دنیا کے تمام ادیان پر غلبہ پیدا کرے گا۔ بعض دفعہ ہمارے طلاب کرام یہ سوال کرتے ہیں کہ آیا باقی دین ختم ہو جائیں گے؟ یعنی امام طاقت کے زور سے باقی سب کو مار دیں گے؟ کئی دفعہ کچھ لوگ ایسی باتیں بھی کرتے ہیں۔ نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ امام نے طاقت کے زور سے کسی دین کو ختم نہیں کرنا، نہ کسی دین کو، نہ کسی دین والے کو۔ یہ غلط بات ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین کے مسئلے میں کوئی جبر نہیں ہے۔ ہر انسان نے خود اپنی چاہت سے، اپنی تحقیق سے دین حق کو منتخب کرنا، یہ ذمہ داری ابھی بھی ہم سب کی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم شیعہ گھر میں پیدا ہوئے، ہم مسلمان قوم اور ملت میں ہم نے جنم لیا، لیکن کسی ملت میں، کسی گھر میں جنم لینا یہ دلیل نہیں ہے کہ اس کا دین حق پہ ہے۔ تحقیق کرنی چاہیے۔
دین حق کو ڈھونڈنا چاہیے، یہ ہمارا فریضہ ہے۔ اب جب دین حق کو ڈھونڈ لیا تو اپنی پسند سے دین حق کی طرف بڑھنا چاہیے، اس میں جبر نہیں ہے۔ لہذا مہدی کے زمانے میں زبردستی کسی کو دین اسلام کی طرف مائل نہیں کیا جائے گا، جس طرح طالبان کرتی ہے، داعش کرتی ہے۔ وہ بھی امام مہدی کے نام سے اٹھتے ہیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں ہم آخر الزمان کے مصلح ہیں، بلکہ وہ نام بھی لیتے ہیں بعض دفعہ امام مہدی کا، لیکن وہ جو کردار ادا کرتے ہیں وہ مہدی کا نہیں، وہ دجال والا کردار ہے۔ لوگوں کو مختلف طریقے سے شکنجوں سے، ظلم سے مارنا اور ان کو مجبور کرنا کہ وہ دین کی جو ہمیں سمجھ آ رہی ہے اس کے مطابق چلو، حتیٰ باقی مسلمانوں کے دین کا بھی وہ احترام نہیں کرتے۔ امام کیا کریں گے؟ سوال ہے ذہنوں میں، طالب علموں کے ذہنوں میں یہ سوال ہے کہ جب مہدی کا اقتدار شرق و غرب پہ ہوگا، کہ جس کی خبر آئی ہے کہ یبلغ سلطانہ الی مشارق الارض و مغاربہا، زمین کے تمام مشرقوں اور تمام مغربوں پر جب امام مہدی حکومت برپا کریں گے تو کیا ہوگا؟ امام صرف عدل دیں گے، لوگوں کو ظلم سے بچائیں گے، امنیت دیں گے، آسائش دیں گے، فقر کو ختم کریں گے، علم دیں گے، جہالت کو ختم کریں گے، تربیت دیں گے۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ لوگ خود جوک در جوک دین حق کی طرف آئیں گے، کہیں گے کہ یہ ہستی کہ جس نے آ کے ہماری زندگی کے، دنیا کی زندگی کے سارے دکھ مٹا دیے ہیں، بس جو اس کا دین ہے وہی ہمارا دین ہے۔ اور اس کے ماننے والوں کا جب کردار دیکھیں گے، مہدی کے ماننے والوں کا، کیونکہ امام تنہا تو نہیں ہے، امام کے ساتھ وہ جو لشکر ہے 313، وہ جو 10 یا 12 ہزار جوان ہیں، جب ان کا کردار دیکھیں گے اور ان کے کردار میں جب الہیت دیکھیں گے، عدل دیکھیں گے، ان کے کردار کے اندر ساری انسانی خوبیاں جلوہ گر ہوتی دیکھیں گے، جب ان کے کردار میں کسی قسم کی کوئی زیادتی، ظلم، کوئی گناہ، کوئی خطا انہیں نہیں نظر آئے گی، تو پوری دنیا منقلب ہوگی۔ لوگ خود آئیں گے، خود پلٹیں گے، اپنے فاسد، باطل، مشرکانہ خرافات پر مبنی جو دین ہے سب کو چھوڑ دیں گے اور آئیں گے مولا کی طرف۔ اور اس وقت یہ آیت ہمارے سامنے تجلی پیدا کرے گی کہ لِیُظْہِرَ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، کہ اب دین اسلام طاقت کے زور پہ نہیں، اپنی خوبصورتیوں کی وجہ سے باقی دینوں پر غالب آ گیا، تلوار کے زور پہ نہیں، اپنی توحید، اپنی عدالت، اپنی ولایت، اپنے عدل، وہ کردار جو ایک اسلامی حاکم کا ہونا چاہیے، اس نے لوگوں کو منقلب کیا ہے۔ چونکہ لوگوں نے اس سے پہلے جو دین تھے اور ان دین والوں کا جو کردار تھا وہ بھی دیکھ چکے تھے، اب جب مہدی کی شکل میں محمد عربی کا کردار دیکھیں گے، اب دنیا جو ہے اسی طرح اپنے باطل ادیان کو چھوڑے گی جس طرح پیغمبر کے زمانے میں لوگوں نے کفر اور شرک کو چھوڑ دیا۔ اور یہ وہ خبر ہے کہ جس کو رسالت مآب نے سینکڑوں بار بتایا، سینکڑوں بار بشارت دی کہ میں تو دین کا لانے والا ہوں، میں نذیر ہوں، بشیر ہوں، لیکن اس دین کو زمین کے چپا چپا پر جو بپا کرے گا وہ میری نسل سے، وہ فاطمہ کی نسل سے، وہ حسین کی نسل سے مہدی ہوگا۔ اور پھر بعد میں یہ تو شیعہ سنی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، اور یہ وہ حدیث ہے کہ جس پر شیعہ سنی سب متفق ہیں۔ اور وہ حدیث کیا ہے؟ آپ اٹھائیں منابع حدیث، بلکہ نیٹ پہ بھی چیک کر سکتے ہیں کہ پیغمبر نے مہدی کی صفات خود بیان کی، ان کا نام بیان کیا، ان کی کنیت بیان کی، ان کا لقب بیان کیا، ان کے شمائل بیان کیے، ان کی سیرت بیان کی۔ فرمایا اسمہ اسمی، اس کا نام میں محمد کے نام پر ہوگا، وہ میرے نام سے جانا جائے گا، جو اللہ نے میرا نام پسند کیا وہی میرے بیٹے مہدی کا نام پسند کرے گا۔ اس لیے
مہدی تو لقب ہے ان کا، لیکن نام ان کا اسم پیغمبر ہے۔ میرے مولا کا نام محمد ابن الحسن عسکری صلوات اللہ علیہ، صلوات پڑھیں بر محمد علیہ وسلم۔ اس کے بعد فرمایا کہ اس کی کنیت بھی میری ہی کنیت ہے۔ ہمارے پیغمبر کی کنیت ابو القاسم، امام زمان کی کنیت بھی ابو القاسم۔ البتہ بعض دفعہ طالب علموں کے ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے کہ یہ جو ہم بعض زیارتوں میں ابا صالح پڑھتے ہیں، ہاں یہ بھی ہے، ابا عبداللہ بھی ہے، مولا کی کئی کنیتیں ہیں، کنیتیں کئی ہو سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ہر امام کی کئی کنیت تھی۔ کنیت عربوں کا رواج تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو جیسے اس کا نام رکھتے تھے اس کی کنیت بھی رکھتے تھے، اور کنیت اسی لیے رکھتے تھے تاکہ اسے پکاریں۔ نام سے پکارنا بے احترامی سمجھا جاتا ہے، کنیت سے پکارتے تھے۔ کبھی بھی لازمی نہیں ہے کہ کنیت کا مطلب یہ ہے کہ ان کا کوئی بیٹا ہو، نہیں، وہ ولادت کے وقت ہی رکھی جاتی تھی۔ ہاں بعض کنیتیں جب فرزند ہوتے تھے اس وقت لوگ رکھتے تھے۔ اب یہ مولا کی جو کنیت ابو صالح ہے یا ابو عبداللہ، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کا کوئی بیٹا ہے عبداللہ یا صالح، بلکہ روایات کی روح سے جو اصول کافی میں روایات ہیں ہم نے دیکھی، اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ مولا کا جو بیٹا اس کا نام احمد ہوگا، حالانکہ اس کے نام سے کنیت نہیں ہے مولا کی۔ مولا کی کنیت کون سی ہے؟ جو 11ویں مولا نے وقت ولادت رکھی تھی، ابو القاسم۔ تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ مہدی کی کنیت وہی ہے جو میری، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ شمائلہ شمائلی، مہدی اپنی شکل و صورت میں، اپنے قد و قامت میں، اپنی خوبصورتیوں میں بھی میں محمد جیسا ہوگا۔ کہتے ہیں کہ ہمارے 2 امام ہیں جو شبیہ ہیں پیغمبر کے، جن کے بارے میں ذکر ہوا کہ یہ پیغمبر کے شبیہ ہیں۔ ایک امام ہمارے تیسرے مولا سید الشہداء امام حسین صلوات اللہ علیہ، ان کے بارے میں ذکر ہوتا ہے کہ آپ شبیہ پیغمبر تھے۔ یہ جو ہم شہزادہ علی اکبر کی بھی چونکہ ولادت کا دن گزرا، یہ جو ہم کہتے ہیں جناب علی اکبر صلوات اللہ علیہ شبیہ پیغمبر تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کا بابا حسین شبیہ پیغمبر تھا۔ اصل میں علی اکبر اپنے بابا کی شبیہ تھے، لیکن حسین جب اکبر کو دیکھتے تھے تو انہیں پیغمبر یاد آتے تھے، چونکہ انہوں نے اپنے نانا کو دیکھا ہوا۔ امام حسن مجتبیٰ مولا علی کی شبیہ تھے، بی بی زہرا سلام اللہ علیہا ان دونوں شہزادوں کو بچپن میں کچھ اشعار سنایا کرتی تھی، جس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ مثلا حسن کو کہتی تھی کہ تو میرے بابا محمد جیسا ہے، نہ تو اپنے بابا علی جیسا ہے، تجھے دیکھ کر تیرے بابا یاد آتے ہیں۔ اور سید الشہداء کو کہتی تھی حسین تو میرے بابا محمد جیسا ہے۔ اور علی اکبر اسی لیے شبیہ پیغمبر تھے چونکہ حسین کی شبیہ تھی۔ تو سید الشہداء کے بعد جس امام کو یہ شرف حاصل ہوا شبیہ پیغمبر کا، وہ ہمارے وقت کے مولا امام زمان اجل اللہ فرجہ الشریف ہیں۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اور آخری جو جملہ اس روایت میں نبی فرماتے ہیں کہ سیرتہ سیرتی، مہدی اپنی سیرت میں بھی میں محمد جیسا ہوں، اپنی سیرت میں، یعنی جس طرح میں عالمین کے لیے رحمت ہوں، مہدی بھی رحمت بن کے آئے۔ اور عجیب بات ہے کہ رحمت العالمین کا جو لقب ہے، یہ پیغمبر کے بعد اگر احادیث میں کسی ہستی کو ملا ہے تو وہ امام مہدی ہے، ان کو ملا ہے کہ یہ رحمت ہے۔ اور میں یہاں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ بسا اوقات ہمارے علماء کرام، چونکہ مجمع علماء کرام طلاب بھی موجود ہیں کثرت سے، بسا اوقات منبر سے لوگوں کو ڈرا دیتے ہیں کہ امام آئیں گے، قتل و خون کا بازار گرم ہوگا، کسی گناہگار کو بخشا نہیں جائے گا، جو آدمی اہل نماز نہیں، اہل تقلید نہیں، یا اس نے گناہ کیے ہیں اور توبہ نہیں کی، امام سب کو قتل کریں گے۔ ان باتوں کی کوئی حقیقت نہیں۔
امام مظہر رحمت پروردگار ہے، امام ہدایت دینے کے لیے آیا ہے، قتل کرنے کے لیے نہیں آئے۔ امام ہادی ہے، امام نے سیرہ پیغمبر کو وفا کرنا ہے، وہ مجسم محمد ہیں، گناہگاروں کو راہ گناہ سے نکال کر راہ ہدایت کی طرف لائیں گے، نہ کہ قتل کریں گے۔ ہاں وہ گناہ، وہ جرم جس کی شرعی سزا یہ ہے کہ اسے قتل کیا جائے، وہ تو حدود الہی ہیں، وہ تو ہمارے پیغمبر بھی جاری کرتے تھے، نہ کہ ہر گناہ کی سزا قتل۔ نہیں عزیزان، میرے بزرگوں، امام سب کو توبہ کا موقع دیں گے، سب کی ہدایت کریں گے۔ بلکہ میں نے جو پڑھا ہے مولا کی جنگوں کے بارے میں، حتی الامکان کوشش ہوگی امام مہدی کی کہ جنگ نہ ہو، تاکہ انسانی جانیں ضائع نہ ہوں۔ سفیانی کہ جو مولا کے ظہور سے پہلے خروج کرے گا اور بے پناہ مسلمانوں کو قتل کرے گا، امام جب اس سے بھی جنگ کریں گے اس سے بھی موقع دیں گے کہ توبہ کرے، اس سے بھی مذاکرہ کریں گے، اس سے بھی صلح کی دعوت دیں گے۔ لیکن جب وہ باز نہیں آئے گا، سرکشی کرے گا، جب وہ اپنی ہٹ درمی پہ آئے گا، پھر مولا اسے فنار کریں گے۔ اماموں کی روش یہ ہے، اماموں کی سنت یہ ہے۔ امیر المومنین نے جنگ صفین میں اتنا زیادہ توقف کیا، اتنا زیادہ میرے مولا نے اپنے آپ کو جنگ سے روکا کہ لوگ شک میں پڑ گئے کہ پتہ نہیں علی جنگ کرنا بھی چاہتے ہیں یا نہیں۔ یہ ہمارے اماموں کی سیرت ہے۔ ہاں، کن کو میرے مولا ماریں گے؟ ظالموں کو ماریں گے، اہل فتنہ کو ماریں گے کہ جن کے ہاتھ انسانی مظلوم انسانوں کے خون سے آلودہ ہیں، ان ظالموں کو ماریں گے، نہ کہ عام گناہگاروں۔ اسی لیے احادیث میں ہے کہ سیرتہ سیرتی، وہ میں محمد کی سیرت پہ آئے گا۔ اور خود مولا کا بھی یہ فرمان ہے، اسیر و بسیرت جدی، میں اپنے دادا، اپنے نانا، ان کی سیرت پہ چلوں گا۔ امام مظہر ہے رحمت پروردگار۔ 255 ہجری کو مولا دنیا میں تشریف لائے۔ امام عسکری علیہ السلام کا زمانہ امامت ہے، اور 260 ہجری تک اپنے والد گرامی کی خدمت میں رہے۔ میں آج اسی دوران کو تھوڑا سا بیان کروں گا، چونکہ عام طور پر مولا کی زندگی کا یہ حصہ بیان نہیں ہوتا۔ ویسے تو ہم کہتے ہیں کہ امام پیدا ہوئے، کچھ عرصہ لوگوں کی نگاہوں کے سامنے رہے، پھر غائب ہو گئے، پھر غیبت 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، غیبت صغریٰ، پھر غیبت کبریٰ، آج غیبت کبریٰ ہے، اور اس کے بعد پھر زمانہ ظہور شروع ہوگا، اور زمانہ ظہور پھر قیامت تک رہے گا۔ لیکن یہ جو پہلا حصہ ہے کہ امام کچھ عرصہ لوگوں کی نگاہوں کے سامنے رہے، میں اس کے حوالے سے کچھ نکات بیان کروں گا کہ یہ 5 سالہ دور ہے، اور ہماری احادیث میں بالخصوص کتاب کمال الدین جو شیخ صدوق علیہ رحمہ نے لکھی، اس میں بیان ہوا ہے یہ زمانہ۔ میں بھی کچھ روایات اسی سے آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ یہ وہ دور ہے کہ امام پیدا ہو چکے ہیں، لیکن زمانہ غیبت شروع نہیں ہوا، اور اپنے بابا امام عسکری کے زمانہ امامت میں ان کے پروردہ ہیں، ان کی تربیت میں مراحل علم جو ہیں وہ معرفت کے طے کر رہے ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ وہ دور ہے کہ جب بڑے بڑے فقہا، مجتہدین 11ویں مولا کی خدمت میں پہنچتے تھے ان کی زیارت کے لیے، تو انہوں نے یہ روایت کی کہ ہم جب بھی اپنے آقا امام عسکری کی خدمت میں پہنچے، ان کی زیارت کی، تو ان کے ساتھ ایک بچہ بھی دیکھا کہ جس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا۔ اور ہم نے جب اپنے آقا سے سوال کیے تو انہوں نے کہا یہ سوال اس بچے سے پوچھو، میرے لخت جگر سے پوچھو۔ یعنی امام نے اس 5 سالہ دور میں بے پناہ لوگوں کے سوالوں کے جواب دیے کہ جن کو ہمارے علماء نے نقل کیا اپنی کتابوں میں۔ شیخ طوسی نے کتاب غیبت میں نقل کیا، آغا نعمانی نے کتاب غیبت میں نقل کیا، شیخ صدوق نے کتاب کمال الدین میں نقل کیا، شیخ مفید نے اپنے رسائل میں نقل کیا اسے، علامہ حراملی نے اثبات الہدا میں نقل کیا، علامہ مجلسی نے بہار الانوار میں نقل کیا۔ آپ اس کے علاوہ اگر دیکھیں تو منتخب الاثر ایت اللہ صافی گلپیغانی کی کتاب سے بھی دے سکتے ہیں۔ روایت ہیں کہ علماء پہنچتے ہیں 11ویں مولا کی خدمت میں،
اور سوال لے کے جاتے ہیں، سوال کرتے ہیں۔ مثلا میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی خدمت میں بیان کروں۔ ایک بہت بڑے فقیہ سعد بن عبداللہ اشعری قمی، قم کے فقہا میں سے، اسی قم میں، یہی میرا خیال شیخین میں دفن ہیں۔ ان کی روایت ہے جو کمال الدین میں نقل ہوئی، کہتے ہیں کہ میں احمد ابن اسحاق قمی کہ جو قم کے اندر 11ویں مولا کے وکیل تھے، اور ان کی قبر مبارک بھی یہی ہے، یہی شیخین قبرستان شیخین، کہتے ہیں میں احمد ابن اسحاق قمی کے ساتھ، یہ جو فقیہ ہے سعد بن عبداللہ، کہتے ہیں میں بھی روانہ ہوا سامرا کی طرف اپنے 11ویں مولا کی زیارت کے لیے۔ ایک صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد۔ میں اپنی گفتگو جو ہے اسے کسی نتیجے تک پہنچاؤں گا، اگر دوستوں کے درمیان میں کوئی سوال ہو تو بے شک فرمائیے گا، لکھ کے دے دیں گے۔ سعد بن عبداللہ قمی کہتے ہیں کہ میں قم سے نکلا احمد ابن اسحاق کے ساتھ، میں یہ ماجرا آپ کی خدمت میں بیان کروں گا، ہمارے لیے کافی درس ہیں اس ماجرا کے اندر۔ اب احمد ابن اسحاق قمی کون ہے؟ احمد ابن اسحاق وکیل ہے مولا کا قم کے لیے، اور وکیل کا کیا کام ہے؟ وکیل کے دو کام ہیں، ایک تو لوگوں کے سوالوں کے جواب دینا، لوگوں کے خطوط امام تک پہنچانا اور ان کے جواب پہنچانا، اور لوگوں کے جو ہدیے ہیں، جو مال و متاع ہے، اسے مولا تک پہنچانا، خمس ہے یا دیگر چیزیں۔ سعد بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں ان کے ہمراہ چل پڑا، جب ہم سامرا پہنچے، امام کی خدمت میں، ان کی بارگاہ میں پہنچے، تو میں نے کہا مولا مجھے سوال ہیں آپ سے۔ امام نے اشارہ کیا ایک بچے کی طرف، جس کی پھر وہ توصیف کرتے ہیں کہ خوبصورت بچہ مولا کے ہمراہ بڑی متانت سے، بڑے وقار سے بیٹھا ہوا ہے، اور امام کہتے ہیں کہ اے فقیہ، اے سعد بن عبداللہ، تم اپنے سوال میرے لخت جگر سے کرو۔ اب امام زمان کی عمر مبارک شاید 3 سال ہوگی، 4 سال ہوگی۔ مطلب کیا تھا 11ویں مولا کا؟ چاہتے یہ تھے کہ اپنے بعد والے جانشین کی زیارت بھی کروا دیں اور بتا دیں کہ یہ صرف میرا بیٹا نہیں ہے، تمہارا بعد کا امام بھی ہے۔ چونکہ ایک چھوٹا سا بچہ جو 3 سال کا ہو، ایک فقیہ کے سوالوں کا جواب دے۔ اب جناب سعد بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے رخ کیا اور سوال کرنے شروع کیے، کافی سارے سوال ہیں۔ اگر دوستان ان سوالات کو پڑھنا چاہیں تو ابھی بھی آپ گوگل پہ لکھ لیں کہ سعد بن عبداللہ کے امام زمان سے جو ہیں سوالات، اس پر کافی مقالے بھی ہیں، کافی کتابوں کے حوالے کے ساتھ آئیں گے۔ اس نے کافی سوال کیے، مولا نے جواب دیے۔ میں ایک چھوٹا سا اس کا سوال جو ہے وہ آپ کے خدمت، اور کہنے لگا کہ مولا، اے میرے آقا زادے، آپ نے صحیح فرمایا، اصل سوال تو میرا رہ گیا کہ میں ایک اہل سنت کے ایک عالم سے مناظرہ کر رہا تھا، گفتگو کر رہا تھا، اس نے ایک عجیب سوال کیا کہ جس کا جواب میرے پاس نہیں تھا، اور میں اصل صالح ہے، ہم اس کو اپنا امام بنا لیں۔ کیوں اللہ نے کہا کہ امام وہی ہوگا جو میں بناؤں گا؟ جس طرح نبی میں نے بنائے، امام بھی۔ یہ کیوں کا مجھے جواب چاہیے، یہ کیوں کا۔ مولا نے کہا اب میرا جواب سن، یہ امام زمان کا، اس کا پھر اثر بھی دیکھنا کتنا ہوگا آپ کے اوپر۔ تو مولا نے اس کا جواب دیا۔ اب آپ جواب کی طرف توجہ فرمائیے۔ کہا کہ جواب یہ ہے۔ اب یہ جواب ایک برہان ہے۔ علم کلام کے جو شائقین ہیں، اور کبھی کبھی ہو سکتا ان کی گفتگو اہل سنت کے علماء سے ہو، اور اسے بناؤ گے جو تمہیں ہدایت دے گا یا جو تمہیں گمراہ کر دے گا۔ جناب سعد کہتے ہیں یہ تو منطقی سی بات ہے، وہ یہی جواب دے گا کہ ہم صالح شخص کو، واقعاً اس شخص کو امام بنانا چاہتے ہیں کہ جو ہمیں ہدایت دے۔ تو مولا نے کہا، اب توجہ فرمائیں، مولا نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ کہ جس کو تم صالح سمجھ رہے ہو، جس کو تم ہدایت دینے والا سمجھ رہے ہو، تمہیں 100% یقین ہے باطن کو دیکھتا ہے، جس طرح اس نے نبی بنانے کا اختیار اپنے پاس رکھا ہے، تمہیں مکمل ہدایت دینے کے لیے امام بنانے کا اختیار بھی اپنے پاس رکھا ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔
تو یہ صرف میں اشارہ یہ کر رہا تھا کہ مولا سے اس زمانے میں کہ جب امام کے بچپن کا طفولیت کا زمانہ تھا، فقہا بڑے بڑے علماء نے آ کے زیارتیں کی۔ اب چونکہ یہ واقعہ میں شروع کر بیٹھا ہوں تو احمد ابن اسحاق کا واقعہ ہے، تو میں ساتھ تھوڑا سا آتا ہوں ایک اور نقطے کی طرف اسی ملاقات کے اندر، کہ احمد ابن اسحاق کم سے کچھ مال لے کے آیا تھا، لوگوں کے تحفے، لوگوں کے ہدیے، کہ وہ 11ویں مولا تک پہنچائے۔ اب آپ بہت ہی توجہ چاہوں گا، وہ جب وہ ہدیے لے کے آیا اس نے 11ویں مولا کی خدمت میں رکھے کہ مولا یہ آپ کے ماننے والے، یہ آپ کے شیعہ، انہوں نے آپ کی خدمت میں اپنا نذرانہ بھیجا ہے۔ امام نے 12ویں آقا سے، ہمارے 12ویں مولا سے کہا میرے فرزند آپ ان سے وصول کریں۔ روایت میں ہے، یہ روایت شیخ صدوق نے کمال الدین میں لکھی، روایت میں ہے کہ امام زمان نے اپنا ہاتھ نہیں بڑھایا، صرف یہ کہا کہ میں کیسے اس مال کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاؤں کہ جس میں حلال اور حرام ملا ہوا ہے، جس میں پاک اور نجس ملا ہوا ہے، میں کیسے بڑھاؤں؟ اب مولا نے احمد ابن اسحاق کو کہا اس مال کو جدا کرو۔ اس نے تو اکٹھی گٹری بندی ہوئی تھی نا، کہا نہیں اس کو کھولو، اپنے ہاتھ سے ایک ایک پوٹلی جو ہے سکوں کی نکالو اور سامنے رکھو۔ اب منظر یہ تھا کہ احمد ابن اسحاق نے جب وہ گٹری کھولی اور جس پوٹلی کو سامنے رکھتے تھے امام زمان بیان کر دیتے تھے کہ اس کے اندر کتنے سکے ہیں اور کس نے بھیجے ہیں اور کس چیز کو فروخت کر کے بھیجے ہیں، بیان کر دیتے۔ تو ہمارے ہاں رواج کیا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں ہم نے تو ہر صورت میں آپ سے، جب ثابت ہو گیا چوری ہوگی بس ختم ہو گیا قصہ، لیکن اس نے کہا نہیں مجھے تو ہر صورت میں وہ دو۔ اور اس بیچارے نے پتہ نہیں کتنی زحمتوں سے ایک لباس، فرمایا تجھے نہیں پتا لیکن ہمیں پتا ہے۔ اس نے، اب بہت توجہ سنیں، اس شخص نے زکوٰۃ تو نکالی ہے لیکن ابھی تک کاشتکاروں کو ان کا حصہ نہیں دیا۔ اس ذمہ دار نے اپنے جو مزارع ہیں ان کو ابھی تک ان کا پورا حصہ نہیں دیا، لیکن اپنا حصہ پورا نکال لیا اور زکوٰۃ بھی بھیج دی۔ جب تک ان غریبوں کا حصہ انہیں پورا نہیں دیا جائے گا اس پر جائز نہیں ہے زکوٰۃ نکالنا۔ میرے عزیزوں، یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں لیکن بڑے درس ہیں ہمارے لیے، بہت بڑے درس ہیں۔ جب تک ہم ان مسائل پہ توجہ نہیں کریں گے، آج بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ مولا کا ظہور نہیں ہو رہا۔ کیوں نہیں ہو رہا؟ کن کی خاطر ظہور کریں؟ جو چھوٹے چھوٹے کاموں میں ایک دوسرے کا حق مارنے میں کوتاہی نہیں کر رہے، چھوٹے چھوٹے کاموں میں ایک دوسرے پہ ظلم کر رہے ہیں، کل کیسے مولا کے ساتھ مل کر دنیا سے ظلم ختم کریں گے؟ ہمارے ہر گھر کے مسئلے ہیں، یا ہماری زبان ظلم کر رہی ہے یا ہم مالی طور پر ظلم کر رہے ہیں، رشتے ٹوٹ رہے ہیں، تعلقات ختم ہو رہے ہیں، لڑائیاں بڑھ رہی ہیں، کینہ بغض ختم ہی نہیں ہو رہا، صلہ رحمیاں ختم ہو گئی ہیں، قطع رحمیاں، اور چھوٹے چھوٹے مسئلے میں ایک دوسرے کے حق میں ہم کوتاہی کر رہے ہیں۔ تو جو چھوٹے چھوٹے مسئلے میں ظلم سے باز نہیں آ رہا، مولا کن پہ اعتماد کریں؟ کون ہیں وہ لوگ؟ یقیناً امام کے ناصر وہ ہیں کہ جو اپنی زندگی کے مسائل میں اپنے آپ کو عادل ثابت کر چکے ہیں، جنہوں نے اپنے وجود پہ عدل الہی جاری کر لیا ہے، جنہوں نے اپنے گھروں میں عدل الہی جاری کر لیا ہے، جنہوں نے اپنے ماتحت لوگوں پر یا جن کے وہ کفیل ہیں ان پر عدل الہی جاری کر لیا ہے، یہ طاقت رکھتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ ایک سوال یہ یہاں آیا کہ احکام شرعی جو ہیں وہ بالغ انسان پر لاگو ہوتے ہیں، تو امام زمان کی عمر تو شہادت امام عصری کے وقت 5 سال تھی جب خود امام پر احکام لاگو نہیں ہوئے، تو ہماری سوال یہ ہے کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ امام یا نبی، احکام بیان کرنا اور چیز ہے، لاگو ہونا اور چیز ہے۔ نبی یا امام کا کام ہے کیا ہے؟ ابلاغ کرنا، اور جب وہ حکم الہی ابلاغ کر دے، چاہے وہ گود میں، ماں کی گود میں بھی نبی ہو، اگر حکم الہی ابلاغ کر دے تو وہ حکم اس کا نہیں ہوتا، اللہ کا ہوتا ہے۔
نہ کہ اس کا حکم ہے، اور نہ وہ لاگو کرتا ہے، خدا لاگو کرتا ہے۔ شارع حقیقی پروردگار ہے، یہ واسطے ہیں، یہ سفیر ہیں۔ خدا چاہے تو درخت کے ذریعے بھی ہم پر حکم شرعی لاگو کر سکتا ہے، یہ تو محمد و آل محمد ہے۔ خدا نے موسیٰ جیسے نبی کی درخت کے ذریعے رہنمائی کی، درخت سے جا کے موسیٰ کلام کرتے تھے، اللہ کی آواز سنتے تھے، اور وہ موسیٰ پر واجب ہو جاتی تھی، اور جہاں فرزند عسکری بات کرے تو یہ تو۔ اور دوسری بات ہے کہ اس وقت امام 5 سال کے تھے، اب تو امام کی عمر جو ہے وہ 1200 سال ہے، اب کیوں نہیں امام مہدی کی اطاعت کرتے، اب کیوں نہیں اتباع کرتے؟ ایک اور سوال جو ہے برادر کا وہ یہ ہے کہ وجود امام زمان از قرآن اور روایات، اور وہ کیسے ہماری؟ دیکھیں، میں نے شروع میں ہی اپنی گفتگو میں بیان کیا کہ امام زمان اجل اللہ فرج الشریف پر 300 سے زیادہ آیات ہیں، اور آپ لوگ اسی وقت بھی، اگر آپ کے پاس تو اب موبائل موجود ہیں، کتاب خانوں کی ضرورت نہیں ہے، صرف لکھیں مہدی فی القرآن، مہدی در قرآن، کتنی ہی آیات، کتنے ہی مقالے، کتنی ہی بکس۔ اور احادیث کے حوالے سے میں نے عرض کیا 2000 سے زیادہ احادیث ہیں، اور بہترین مجموعے جو اس وقت لکھے گئے ہیں، ایک آیت اللہ صافی گل پیغانی کی منتخب الاثر ہے، اور ایک موجم امام مہدی ہے جو آغا قرآنی نے یا مرکز مہدویت کے علماء نے لکھی ہے، یہ بہترین مجموعے ہیں۔ لیکن اگر آپ مستند کتابیں چاہتے ہیں تو شیخ صدوق کی کمال الدین 2 جلدوں میں ہے، اور غیبت نعمانی ہے، غیبت طوسی ہے، یہ ہمارے بہترین ماخذ ہیں، ان سے آپ استفادہ کریں۔ بے پناہ روایات، البتہ آیت اللہ صافی نے جو زحمت کی، اہل تسنن کی روایات کو بھی جمع کیا، موجم امام نے بھی اہل تسنن کی روایات کو جمع کیا، خود اہل سنت نے امام مہدی پر مجموعے لکھے ہیں، یعنی پوری کتاب ہی مہدیت پہ احادیث کی جمع کی، جلال الدین سیوطی کی کتاب ہے، اس کے علاوہ اور بھی بزرگان کی کتاب ہے، ابو نعیم اصفہانی کی کتاب ہے، اور بھی بزرگان ہیں جنہوں نے پورے مجموعے احادیث کے لکھے ہیں امام مہدی۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ ایک برادر کا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آخری ذخیرہ یعنی حجت خدا کو لوگوں سے چھپایا، جسے ہم غیبت کبریٰ کہتے ہیں، یعنی مطلب ہے کیوں چھپایا؟ تو انشاءاللہ ہماری کل گفتگو فلسفہ غیبت پہ ہوگی کہ غیبت کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے، اور امام غیب سے ہم فیض لے سکتے ہیں یا نہیں۔ انشاءاللہ اس موضوع پہ مفصل گفتگو کریں گے کہ یہ غیبت جو ہے، اس کے بارے میں شروع سے ہی سرکار رسالت مآب سے لے کے 11ویں مولا تک سب نے یہ خبر دی تھی کہ وہ غائب ہوں گے اور کیوں غائب ہوں گے، اور غیبت کی وجوہات بیان ہوئی۔ وہ 5-6 نقطے ہیں جو انشاءاللہ میں مفصل کل بیان کروں گا۔ اسی طرح ایک سوال یہ ہے کہ یہ جو روایت ہے من ماتا امام زمان ہی ماتا میتتن جاہلیہ، یہ روایت معتبر ہے یا نہیں؟ دیکھیں، یہ وہ روایت ہے کہ جو اتنے متون کے ساتھ نقل ہوئی ہے کہ تواتر لفظی کے ساتھ ساتھ تواتر معنوی بھی رکھتی ہے، اور صرف شیعہ کتابوں میں نہیں ہے، اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہے یہ روایت، اور اس کے متون بہت زیادہ ہیں۔ مثلا ہم غور کریں، ایک جگہ پہ تو یہی ہے کہ من ماتا امام زمان ہی ماتا میتتن جاہلیہ، پھر اس کے ساتھ مزید لہکے بھی لگے ہیں بعض روایت میں، مثلا لگے ہیں کہ ماتا یہودیہ، ماتا نصرانیہ لیس بمسلم، من ماتا بغیر امام، من ماتا ولم یعرف امام زمانے، کئی عناوین سے آپ اگر اس کو چیک کریں، اگر گوگل پر ہی چیک کریں تو اس کے کتنے ہی مضامین ہیں، کتنے ہی متون ہیں، اور یہ وہ روایت ہے جو ہماری معتبر کتابوں میں اصول کافی میں ہے، غیبت نعمانی میں ہے، غیبت طوسی میں ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ جناب احمد ابن اسحاق قمی کہتے ہیں کہ میں جب 11ویں مولا کی خدمت میں پہنچا اور میں نے وہاں سوال کیا کہ آیا آپ کا کوئی جانشین ہے یا نہیں، تو مولا نے وہاں واضح طور پر فرمایا کہ احمد ابن اسحاق، جب سے اللہ نے آدم کو خلق کیا اس وقت سے لے کر اب تک زمین کو حجت خدا سے خالی نہیں چھوڑا، یہ اللہ کا عہد ہے، اور میرے بعد بھی حجت خدا موجود ہے۔ اور اس کے بعد مولا گھر گئے اور امام زمان جو کہ طفولیت کا زمانہ تھا لے کر آئے اور پیش کیا، فرماتے ہیں یہ وہ ہے جو زمین کو عدل انصاف سے بھریں گے،
اب احمد ابن اسحاق کہتے ہیں کہ میں تھوڑا سا حیران ہوا کہ ایک چھوٹا سا بچہ، خوبصورت بچہ، اور مولا کہہ رہے ہیں یہ وہ ہیں کہ جو زمین کو عدل انصاف سے بھریں گے. تو میرے زبان پہ آیا کہ مولا کوئی نشانی. کہتے ہیں اس وقت اس چھوٹے سے بچے نے جو باپ کی گود میں تھا، وہ بچہ جو ہے وہ فصیح عربی میں بولا انا بقیت اللہ فی ارضہ والمنتقم من اعدائہ، میں ہوں زمین پر اللہ کا ذخیرہ، میں ہوں خدا کے دشمنوں کا انتقام لینے والا. اے احمد تو نے مجھے اب دیکھ لیا ہے، اب کس نشانی کی تلاش میں؟ تو عرض خدمت یہ ہے کہ یہ حدیث شیعہ سنی کتابوں میں مختلف متون کے ساتھ موجود ہے، بلکہ اس کے برعکس حدیثیں بھی ہیں. مثلا یہ تو کہتی ہیں کہ جو زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مرا، اس کے برعکس بھی ہیں کہ وہ جو زمانے کے امام کی معرفت کے ساتھ مرے ہیں ان کا کیا مقام ہے، وہ بھی ائمہ نے بیان کیا. مثلا بیان ہوا ہے کہ یہ لوگ ہیں کہ جو امام کی معرفت رکھ کے مرے ہیں، وہ ایسے ہی ہے جیسے مولا کے خیمہ میں انہوں نے زندگی گزاری ہے. وہ ایسے ہی ہیں کہ جن کے لیے فرق نہیں پڑتا ظہور پہلے ہو یا بعد میں ہو. میں اپنی آخری جملے پہ اپنے اس درس کو ختم کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہماری یہ کوشش، یہ گفتار، یہ سخن آپ کا سننا، اور بالخصوص شعبہ ظاہرین کی یہ زحمتیں انقلابی صاحب کی مدیریت میں اور ان کے ساتھ جو ایک مولا کے سرباز ہیں، ٹیم ہے، اللہ ان سب کو اپنی توفیقات میں ان کے اضافہ فرمائے اور یہ کاوشیں قبول فرمائے. ہمارا یہ عمل بی بی کے جوار میں ہے، انشاءاللہ مولا کے لب مبارک پہ مسکراہٹ کا باعث بنے، ان کی نگاہوں میں آئیں، ان کی دعاؤں میں آئیں، مولا کے ظہور میں تعجیل ہو، اور ہم سب کو پروردگار توفیق دے کہ مولا کی نصرت اور ان کی خدمت کی توفیق حاصل کریں. ہمارے علماء، ہمارے بزرگان، ان کا سایہ سلامت رہے، بالخصوص قائد ملت اور بالخصوص رہبر معظم مراجع، خدا ان سب کو طول عمر دے اور ہمارے ملک کو عادل حکمران دے. پاکستان ملت عجیب بحران سے گزر رہی ہے، ہماری مصیبتیں ختم ہوں، نیک لوگ برسر اقتدار آئیں اور یہ ملت پاکستان آسائش کے دن دیکھے، اور پروردگار دنیا سے ظالم مستکبر بالخصوص یہ صہیونی ریاست کا قلع کما کرے. غزہ کے، فلسطین کے بیچارے مظلوم مسلمان کہ انسان نہیں دیکھ سکتا ان کے دکھ درد، پروردگار تو ان کے دکھوں کا مداوع فرما. حاضرین کی جو جو دعائیں ہیں، حاجات ہیں، پروردگار جو بیمار ہیں شفا عاجلہ کا حملہ عطا فرما، مرحومین کے درجات بلند فرما اور سب کی دعاؤں کو قبول فرما. 3 صلوات کے ساتھ ان دعاؤں کی قبولیت. اللہ